اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم لیکچر نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کن فیکون، صفحہ نمبر ہے 75۔ علم روحانیت کا پورا احاطہ کرنے کے لیے، اور پورا احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کا جتنا علم دیا ہے، جتنا ہے نہیں، جتنا انسان کو دیا ہے اس کو علم روحانیت کہتے ہیں۔ تو اس کا پورا احاطہ کرنے کے لیے 3 اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں۔ 3 اصطلاحیں یعنی کہ 3 ٹرمز کو یوز کیا گیا ہے، اور وہ 3 ٹرمز کیا ہیں، یعنی سارا نالج جو ہے وہ 3 ٹرمز میں کیسے سم اپ کیا گیا ہے کہ تدلی، ابداع اور خلق۔ تدلی میں نے عرض کیا تھا کہ نیچے جھکنے کو، یا نیچے بینڈ ہونے کو، یا کسی چیز کی طرف جھکنے کو۔ ابداع کہتے ہیں یہ اسی سے لفظ ہے کسی چیز کی ابتدا ہونا۔ اور خلق، خلق کیا ہے؟ یہ تخلیقی نظام ہے، یعنی کہ کوئی چیز جب اس کے تقاضے اور اس کا پرپز آپس میں باندھ دیا جاتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ لفظ خلق پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوگی لیکن اس کے بعد، تو فی الحال تو اتنا سا ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 اصطلاحات جو ہیں کہ تدلی، ابداع اور خلق۔ تدلی اس میں اطلاقیہ کی صفت ہے۔ اب یہ دیکھیں، اسماء اطلاقیہ کی صفت کا نام تدلی ہے، اور ابداع جو ہے یہ اسم عینیہ کی صفت، یعنی اس کا نام اس لیے الگ رکھا گیا کہ اسماء عینیہ کی صفت، یعنی جب اسم اطلاقیہ سے نزول کر کے عینیہ کی سطح پہ آیا اور عینیہ سے وہ کونیہ کی سطح پہ آیا، تو ساتھ ساتھ ان صفات کی ورکنگ بدل رہی ہے۔ تو پہلے درجے کی ورکنگ کو تدلی کہا، دوسرے درجے کی ورکنگ کو ابداع کہا، اور تیسرے درجے کی ورکنگ کو خلق کہا۔ یہاں سے تخلیقی نظام شروع ہوتا ہے، اور اسی کو اسم کونیہ کی صفت کہا گیا، یعنی کہ اسماء کونیہ جو ہیں، کونیہ کی درجے پہ یہ کن کہنے کے نتیجے میں جو چیز بن رہی ہے۔ اور اصل میں کیا ہو رہا ہے، جملہ دھیان سے سن لیں، تقاضے اور مقاصد مل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے آپ ایک گاڑی بناتے ہیں تو گاڑی میں کچھ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، اسے پیٹرول چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے ہوا چاہیے، اسے آئل چاہیے، اسے بریک آئل بھی چاہیے۔ تو یہ تقاضے ہیں اس کے، یہ تقاضے پورے ہوں گے تو وہ مقصد جس کے لیے اس کو بنایا گیا گاڑی کو، وہ حاصل ہو سکے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ تقاضے رکھے ہیں اور کچھ مقاصد ہیں۔ ان دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے تخلیق۔ یہ آگے آئے گی بہت زیادہ وضاحت وہاں پہ۔ اب اس میں کونیہ جب اپنی صفات میں مظہر بنتا ہے، یعنی اس میں کونیہ، یعنی جب خلق کے درجے پہ آ جاتا ہے تو وہ مظہر بن جاتا ہے، یا اس میں کونیہ کی صفات مظاہراتی خد و خال اختیار کر لیتی ہیں۔ مظاہراتی یعنی ان کا اظہار ہوتا ہے یا وہ سامنے آ جاتے ہیں، مظاہرہ ہونے لگتا ہے۔ تو ان مظاہراتی خد و خال کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کو تدبیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تدبیر۔ تدبیر تدبر سے بھی، یہ لفظ تدبر سے ہے، اور تدبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ چیزوں کو ترتیب سے آرگنائز کر دیا جائے کہ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ ہم دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کی تدبیر کی جاتی ہے۔ تو یہ گویا 4 چیزیں بن گئی، دوبارہ 4 چیزوں پہ آ گئے اب۔ تدلی جس کو اس میں اطلاقیہ کہا، ابداع جسے اس میں عینیہ کہا، اور خلق جسے اس میں کونیہ کہا، اور تدبیر یہ جداگانہ مظاہراتی خد و خال بن گئے۔ یعنی پہلے اب تدلی، ابداع اور خلق آپس میں مرج ہو گئے، اور پھر چیزوں کی ترتیب بن گئی تو چیز کا ایک مظاہراتی خد و خال وجود میں آ گیا۔
اب اس بات کی تشریح فرماتے ہوئے حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم 3 تنزلات پر قائم ہے. یہ تینوں تنزلات ہیں اصل میں، تدلی، ابدا اور خلق. جب ہم اس میں رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بھی ان 3 صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ تینوں صفات کائنات کی ہر مخلوق میں ہمہ وقت ہر آن جاری و ساری ہیں. لیکن ان صفات کا علم صرف انسان اور جنات کو دیا گیا. یہ دوبارہ سن لیں کہ یہ تینوں صفات کائنات کی ہر مخلوق میں ہمہ وقت یعنی ہر وقت اور ہر آن یعنی ہر سیکنڈ جاری ہے، لیکن ان صفات کا علم صرف انسان اور جنات کو دیا گیا. علم الاسماء آدم کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور نائب اپنے مطلب سربراہ کے اختیارات استعمال کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اختیارات کا استعمال اس وقت ممکن ہے جب اختیارات سے متعلق قوانین سے واقفیت ہو، پتہ تو ہو کہ کیا قوانین ہیں. اب قانون کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کو، لاز کو ہم قوانین کہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ بھئی ہمارے یہاں قوانین سے مراد ہے بڑے کی مرضی، آپ دیکھیں اپنے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر میرے والد صاحب کسی کے آنے پہ پابندی عائد کر دیں تو کیا وہ شخص داخل ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں؟ تو دی آنسر از نو. تو گویا یہ جتنے قوانین ہیں، کائناتی قوانین، یہ اللہ کی مرضی پہ ہیں. اللہ چاہتا ہے اس طرح سے، لہٰذا یہ قانون بن گیا. جو وہ چاہتا ہے وہی قانون ہے. جب اختیارات سے متعلق قوانین سے واقفیت ہو، اب یہ لفظ واقف ہونا یہ وقف سے ہے، وقفہ لینا، رکنا، ٹھہر کے جائزہ لینا، کسی بات پہ قیام مطلب ذہن کا رکنا اور ٹھہر کر اس کی گہرائی میں اترنا. تو یہ ہے کہ قوانین سے واقفیت ہو. اب اس میں اطلاقیہ، اس میں عینیہ اور اس میں کونیہ کے درجے کے علوم کو جاننے والا بندے کو، جاننے والے بندہ کو اللہ کی نیابت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی بادشاہی میں شریک ہو جاتا ہے. اب یہ لفظ شریک ہونا دیکھیں کیا آ گیا. یہ جملہ دراصل حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ آپ اللہ کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نظام تکوین کا حصہ بن جائیں. پارٹیسپیٹ ان دی کنگڈم آف گاڈ، بی دا پارٹ آف دا کنگڈم آف گاڈ. یہ الفاظ تھے، شاید اب میں ایگزیکٹ یاد نہیں کر پا رہا حضرت عیسیٰ کے. اب اس میں رحیم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات کام کر رہی ہیں ان کا تعلق تخلیقی امور سے ہے، اور تخلیقی امور میں زندگی اور موت کے دونوں شعبے آ جاتے ہیں. جب کوئی بندہ مرتا ہے تو دراصل وہ ایک زون سے نکل کر دوسرے زون میں پیدا ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی جب عالم ناسوت میں مرتا ہے تو عالم اعراف میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ازل سے ابد تک موت اور زیست کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. ہم برزخ میں مرے تو عالم ناسوت میں پیدا ہوئے، عالم ناسوت میں مریں گے تو عالم اعراف میں پیدا ہو جائیں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں حیات بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی. اب قرآن پاک میں جہاں حضرت عیسیٰ کے معجزے کا ذکر آیا ہے وہاں اس میں رحیم کی تینوں صفات کی طرف اشارہ ہے، اور اسم کے تیسرے تنزل یعنی اس میں کونیہ کی صفت کے مظہر کو روح پھونکنے کا نام دیا ہے. یہ روح پھونکنے کا اصل میں تیسرے تنزل میں وقوع پذیر ہوگا کہ اس کا عملی شکل یہ بنتی ہے. تو اس میں اطلاقیہ، اب دیکھیے واپس انہی 3 چیزوں سے جوڑ رہا ہے. انسان کے ثابتہ کو حاصل ہے جس کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ اس میں رحیم کی صفت تدلی کو جان لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے وصف سے
مردوں کو زندہ کرنے یا کسی شے کو تخلیق کرنے کا کام سر انجام دے سکتا ہے، آگے وہ دیتا ہے یا نہیں، یہ آگے حالات اور واقعات اور وہ قوانین کی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے قانون اسے اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی انسان اس میں رحیم کی صفت کا استعمال کرنا چاہے تو اسے روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی میں مراقبے کے ذریعے فکر کو مستحکم کرنا ہوگا، اور جب سالک اس میں رحیم کی صفات کا مراقبہ کرتا ہے تو اس میں رحیم کی صفات تجلی بن کر اس کی روح اعظم میں منتقل ہوتی ہیں، اور وہاں سے منتقل ہو کر روح انسانی میں، اور پھر روح انسانی سے منتقل ہو کر روح حیوانی میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ صفات جب وہ کسی مردہ جسم کو منتقل کر دی جاتی ہیں تو وہ مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں میکانزم بھی بتا دیا، یعنی تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی کرنے میں بہت فاصلہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہوں لیکن اس کا ذہن ہی نہ بن رہا، ڈاکٹر بننے کو تو پہلے اس کو اناٹومی اور ہائیجین اور اس پہ لیکچر دیے جائیں کہ اس کا ذہن بن جائے۔ جب وہ ذہن بن جاتا ہے تب اس کو اناٹومی اور پھر وہ ڈائسیکشن کر کے تو ایک ایک رگ دکھائی جائے اور ایک ایک ہڈی دکھائی جائے، اور پھر اس کے نام اس کو ازبر کرائے جائیں، اور پھر اس کو بتایا جائے کہ کس رگ کو کہاں سے کیسے کاٹنا ہے، تو کس طرح سے کس رگ کو کیسے جوڑیں گے تو یہ بائی پاس کا آپریشن ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ذہن سازی کے لیے کاوش کی جا رہی ہے کہ حضور مرشد کریم نے پہلے اس کو سبکن کلاسیں لے کر پڑھایا، پھر اسے کتاب کی شکل میں کمپائل کر دیا، اور پھر ہم سب کے اندر یہ ذوق پیدا کر دیا کہ ہم سب اسے مل کر پڑھیں۔ اب اگلا عنوان ہے جی علم لدنی، ٹھیک ہے، یہ اسی کے ساتھ ہی چل رہی ہے بات کہ ان چاروں شعبوں پہ، یعنی یہ اس میں اطلاقیہ یا تدلہ، اور اس میں عینیہ یعنی ابدا، اور اس میں کونیہ یعنی خلق، اور اس تدبیر، ان کو سمجھنے اور ان کو مزید واضح کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ علم لدنی کا کیا رول ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے تو نگاہ اسے دیکھتی ہے۔ اب سمجھ آیا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ایک علم دیا جائے تاکہ ہماری نگاہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا سیکھ جائے۔ تو لکڑی کے اب ایک فریم میں اب مثال دے رہے ہیں کہ ایک تصویر باندھا، لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ تصویر کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، تو نگاہ شیشے کو نہیں دیکھتی، یعنی آپ کسی بھی تصویر کو دیکھیں تو اس کے اوپر شیشہ لگاؤ تو شیشہ نظر نہیں آئے گا، ہمیں ڈائریکٹ تصویر دکھتی ہے۔ اور اس کی مثال بڑی بڑی دکانوں اور بڑے بڑے شو رومز میں شفاف لگے ہوئے گلاس ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تیزی کے ساتھ دروازے میں داخل ہوتا ہے اور شیشے سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ علمی حیثیت سے نہیں جانتا کہ دروازے میں صاف شفاف شیشہ لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ حواس کا دھوکہ ہمیں ہر روز ہو سکتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جو حواس ہے مادی زون کے، یہ ہماری مدد نہیں کرتے، ہمیں چیز کو پوری طرح نہیں سمجھ آنے دیتے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ وہ علمی حیثیت سے نہیں جانتا کہ دروازے میں صاف شفاف شیشہ لگا ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمیں یہ علم حاصل ہو کہ فریم شدہ تصویر کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، تو ہم اس تصویر کو دیکھنے کا تذکرہ اس طرح کریں گے کہ ہماری نگاہ شیشے کے اندر تصویر دیکھ رہی ہے۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ گلاس ڈورز پہ کوئی وائٹ یا ریڈ کلر کا ایک چیز بنا دی جاتی ہے یا اس پہ رنگ مل دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے کو اندازہ ہو کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ رکاوٹ ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں، یہ ذرا تھوڑی سی اوپر کے درجے کی مثال ہے، ہیروشیما کی پہاڑیوں کی ہے۔ اس وقت ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تو اس کے اثرات اتنے شدید تھے
کہ پہاڑ دھوئیں کی شکل اختیار کر گئے، یعنی وہ پہاڑ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ موجود ہیں، لیکن جب چھوا تو وہاں دھوئیں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب کیونکہ لوگ اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کوئی ہتھیار ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی طاقت پہاڑ کو دھواں بنا دے، تو وہ دکھا ہوا پہاڑ ان کو مسلسل دکھ رہا ہے، کیونکہ ان کا علم بتا رہا ہے کہ یہاں پہاڑ ہے، اور ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ پہاڑ غائب ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اسے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ وہ دکھتا رہا، کافی عرصہ دکھتا رہا، حالانکہ وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ تو دیکھنا ہو، سننا ہو، چھونا ہو، یہ سب علم کی شاخیں ہیں، اور دیکھنے، سننے، چھونے، محسوس کرنے میں علم رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہمیں پہلے سے کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہے تو ہم اس چیز کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی مثال ہے، شیشے پہ، یا آپ نے دیکھا ہوگا گھڑی میں آپ وقت دیکھ رہے ہیں تو گھڑی میں باہر شیشہ لگا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں چونکہ صرف سوئی دیکھنا ہے تو آپ کی نگاہ شیشے پہ نہیں رکتی، براہ راست سوئیوں پہ جاتی ہے۔ یہ تیسری مثال اس میں نے عرض کر دی۔ یہ موجودات کی حیثیت، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جتنی ہم خود اور موجودات، یعنی جو بھی چیز موجود ہے، اگر ہم اس کی حیثیت کو غور کریں تو اس کی حیثیت علم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز علم دے رہی ہے، اور علم حقیقت ہے، اور لا علمی لا موجود ہے۔ اب یہ ذرا صوفیانہ انداز کلام ہو گیا، تصوف میں اس طرح گفتگو کی جاتی ہے کہ علم حقیقت ہے، یعنی وہی موجود ہے، اور لا علمی یعنی ہم کہتے ہیں علم نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب علم کی یہ وہی علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کی صورت ہمیں منتقل ہوا۔ علم کی حیثیت اور علم کی تفصیلات، اس کی پوری حیثیت اور اس کی ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کے اسماء کی صورت میں ہمیں منتقل ہوئی ہیں، اور یہ وہی علم ہے جو اللہ نے آدم کو سکھایا۔ اب علم کی درجہ بندی 4 درجوں میں قائم ہے۔ صفت کی پہلی موجودگی کا نام اطلاق ہے، دوسری موجودگی کا نام عین ہے، اور تیسری موجودگی کا نام کون ہے، اور ان تینوں موجودگیوں کی یکجائی کا نام مظہر ہے۔ پھر وہی 4 چیزیں۔ اب اطلاق صفت کی پہلی موجودگی، عین صفت کی دوسری موجودگی، کون صفت کی تیسری موجودگی، اور چوتھے نمبر پہ آ گیا مظہر، اور یہ تینوں صفات کا یکجا ہونا ہو گیا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذہنی پروگرام کو ایک فلم کا نام دے دیں، جو اللہ کے ذہن میں پورا پروگرام ہے اس کو آپ ایک فلم کی طرح سمجھیں، اور اس فلم کو نشر کرنے والی روشنیوں کو کن قیاس کر لیں، یعنی وہ فلم میں سے نکل کر آنے والی روشنیوں کو آپ سمجھیں یہ کن ہے، تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کی فلم اس وقت نشر ہوئی جب کن سے سوئچ آن ہوا، یعنی کن کہنے سے گویا اللہ نے اس کے نشریات کا سوئچ آن کر دیا۔ دیکھیں یہ ایک بالکل ماڈرن قسم کی مثال ہے۔ اب ہم اسے جیسے بھی لیں، لیکن آپ اس مثال پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی علم، اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادے کے ساتھ ذاتی علم اللہ کے ارادے کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ دیکھیں نا، سوئچ آن کرنے سے کیا ہوا؟ کارخانہ، اس میں جو مین موٹر ہے، مین مشین ہے، وہ چلنا شروع ہو گئی، یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک مظاہرہ ہے، ہر ذرہ۔ اب مثال لیں، آپ کہتے ہیں جی کون سے ذرے، آپ کا ذہن وہاں ذرے سن کر ساحلوں پہ گھوم رہا ہے۔ آپ گھر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے نمک کے ذرے پہ غور کریں تو کیا اس کے اندر سارا علم نہیں موجود؟
اس کی نمکینی، اس کا استعمال، اس کا ہونا، کیسے وہ بنا، یہ سارا کچھ اس ذرے کے اندر نقش ہے، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے، نہ دے سکتے۔ تو یہ کیا کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالی کے علم کا مظاہرہ ہے۔ تو اگر ایک نمک کا ذرہ اللہ کے علم کا مظاہرہ ہے، یہی بات اللہ نے کہی کہ بھی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، تو ہم نے کر دیا کوئی، یعنی کہ ایک پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اور ہم نے کر دیا اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ ذرا فرق دیکھ لیجیے۔ زندگی کی ہر حص اور زندگی میں کام کرنے والے تمام حواس، غور کریں، کوئی بھی چیز ہو وہ علم ہے، زندگی میں کام کرنے والے ہمارے حواس ہیں جن سے ہم واقف ہیں، جتنے بھی اس کے درجے ہیں، جتنی بھی رفتاریں ہیں، وہ سب کا سب علم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہاں سوائے علم کے ہے ہی کچھ نہیں، علم ہی وجود بن رہا ہے اور علم ہی وجود کا احساس کر رہا ہے۔ اب علم کا پہلا رخ یہ ہے کہ اس علم کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے، یہ ہے پہلا رخ، کیونکہ اللہ کا علم ہے، لہٰذا اس کا تعلق اپنے مالک، اپنے خالق سے جڑا ہوا ہے۔ اور علم کا دوسرا رخ یہ کہ علم کائناتی وجود بن گیا۔ اب زندگی اور زندگی کے تمام مراحل، خواہ وہ ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیب کی دنیا سے، سب کی بنیاد علم ہے۔ گویا یہ ظاہری مادی دنیا بھی علم ہے، اور جو اس کے پس پردہ جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں جو غیب میں ہے، وہ بھی علم ہے۔ زندگی اور زندگی کے تمام مراحل اور ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیب کی دنیا سے، سب کی بنیاد علم ہے۔ اور یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا، اور جس علم کے بارے میں فرشتوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم اس علم سے نا واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق اپنی ہر صفت میں کامل قدرت رکھتے ہیں۔ اب کامل یعنی مکمل، اور قدرت قدر سے ہے، وہ جتنی چاہے کسی چیز کی مقداروں کو استعمال کرے نہ کرے، یہ ہے قدرت۔ اور ہر صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، ہر صفت اللہ کی، ہر صفت کے ساتھ دو صفات اور شامل ہیں۔ ہر صفت اصل میں تین صفات کا مجموعہ ہے، یا ہر صفت، ہر اسم کے آگے تین قسم کی تجلی ہیں، اور اس میں سے ایک وہ صفت جیسے علم ہے، اور علم کے ساتھ قدرت ہے، اور قدرت کے ساتھ پھر رحمت ہے۔ یہ قدرت اور رحمت اللہ کی ہر صفت، سماعت ہے تو اس کے ساتھ قدرت اور رحمت شامل ہے، بصارت ہے تو اس کے ساتھ بھی قدرت اور رحمت شامل ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے کو بصیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہونے کی صفت میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے بصارت عطا کرے، ساتھ ساتھ سماعت، بصارت یا دوسرے حواس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے ساتھ رحمت بھی شامل ہے۔ یعنی اسے تخلیق کرنے کی صفت، خالقیت جسے قدرت کا ہے، تخلیق کرنا کیونکہ مقداروں کا تعین کے ساتھ رحمت بھی شامل ہے۔ اب رحمت کا مطلب اس کا جاری رہنا، اس کا اجرا ہونا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے عطا کی ہیں کہ آدمی کے اندر دیکھنے کی قدرت پیدا ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آنکھوں میں بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت کا عنصر بھی شامل ہے۔ اب یہ رحمت کا مطلب آپ ترس کھانا لینا بند کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر عنایت اور ہر عطا میں رحمت شامل ہے۔ رحمت کہتے ہیں کنٹینیویشن، ٹھیک ہے۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صفت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ یعنی یہ کنیکٹیوٹی،
یہ کنٹینیویشن، کنیکٹیوٹی اور کنٹینیویشن کا نام ہے رحمت. اور اس سے اندازہ کر لیجئے کہ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہوا. وہ خود بھی علم سیکھے اور نسل انسانی کو بھی علوم سکھائے، خود بھی خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دے. یہاں لکھا ہے رکھے. تو یہ جناب آپ کا چیپٹر اللہ نے کرم کیا مکمل ہو گیا. جی جناب، تو اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ بنا حضور کہ کن فیکون کا سارا نظام اس چیپٹر میں حضور مرشد کریم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کا پروگرام جس فلم سے نکل کر نشر ہونا شروع ہوا وہ کن فیکون کا ایک بٹن ہے. جب انہوں نے وہ سوئچ آن کیا تو وہ پروگرام سے روشنیاں نکلنا شروع ہو گئیں، یہ کن ہو گیا. اور جہاں وہ پردے پہ جا کے ٹکرانا شروع ہوئیں یہ فیکون ہو گیا. اور پھر ان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ یہ 3 درجے ہیں، اطلاق، عین، کون، اور پھر یہ بنتے ہیں مظہر. اور انہی کے یہی 4 چیزیں ہیں، انہی 4 چیزوں کی بات ہوتی رہی ہے اب تک، اور انہی 4 درجوں کی بات کو وہ ہمارے ذہن میں نقش کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ بن جائے کہ اللہ کا تخلیقی نظام کیسے کام کر رہے. ٹھیک ہو گیا جی؟